واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 199 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ذرا ٹھہر جاؤ وردان، عبداللہ بن عمر نے ہانپتے ہوئے کہا، ذرا میرے پاس رک جا، میں دم لے لوں، ذرا آرام کر لوں۔ تو آرام کرنا چاہتا ہے ابن عمر؟ وردان نے کہا، آرام تیرے آگے ہے، پیچھے نہیں۔ اس غلام نے مختصر سے الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ دی تھی۔ اس کا اثر عبداللہ پر یہ ہوا کہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لے کر آگے بڑھے۔ وردان ان کے ساتھ رہا۔ عبداللہ یوں لڑے جیسے ان کے جسم پر کہیں خراش بھی نہ آئی ہو، لیکن وہ خون سے نہائے ہوئے تھے، ان کا خون بہہ رہا تھا اور ان کی تلوار چل رہی تھی۔ اس روز کا معرکہ ختم ہوا تو عبداللہ اور وردان زندہ اور سلامت پیچھے آ گئے۔ عبداللہ بن عمر زندہ تو تھے لیکن زخموں سے ان کا حال بہت برا تھا۔ کسی نے سپہ سالار عمرو بن عاص کو جا بتایا کہ ان کا بیٹا بری طرح زخمی ہو کر واپس آیا ہے اور اس کی مرہم پٹی ہو رہی ہے۔ اطلاع دینے والے نے سپہ سالار کو وردان کی بات بھی سنائی جو اس نے عبداللہ سے کہہ کر اسے اٹھایا تھا، پھر یہ بتایا کہ اس شدید زخمی حالت میں عبداللہ شام تک لڑے۔ ایسا بالکل نہیں ہوا کہ عمرو بن عاص اپنے فرائض کو بھول کر اپنے بیٹے کو دیکھنے دوڑ پڑتے۔ انہوں نے اتنا ہی کیا کہ اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ وہ دیکھ کر آئے عبداللہ کیسے ہیں۔ قاصد دوڑا گیا اور دیکھ کر واپس آیا اور سپہ سالار کو رپورٹ دی کہ وہ کس طرح زخمی ہوئے تھے اور اب بہتر ہو رہے ہیں۔ عرب کا ایک مشہور شاعر ابن عتباتہ ہوا کرتا تھا۔ عبداللہ بن عمر اور وردان کا یہ واقعہ اس کے کانوں تک پہنچا تو اس نے فی البدیہہ یہ شعر کہا، میرا دل جب آ جاتا ہے بے چین اور نڈال ہو جاتا ہے تو میں اپنے دل سے کہتا ہوں اپنی جگہ ڈٹا رہے۔ زندہ بچ گیا تو داد و تحسین کا مستحق قرار پائے گا اور اگر مر گیا تو بڑی پرسکون اور ہمیشہ کی نیند سوئے گا اور اللہ کے حضور احترام کا اعزاز حاصل کرے گا۔ حضرین، صرف عبداللہ بن عمر اور وردان ہی نہیں، وہاں ہر مجاہد کا ایمان اور جذبہ ایسا ہی تھا۔ عمرو بن عاص اس پہلو سے مطمئن تھے لیکن قیرس نے جو زمین دوز محاذ کھول دیا تھا وہ عمرو بن عاص کو پریشان کیے ہوئے تھا۔ صرف ایک گاؤں میں یہ محاذ توڑا گیا تھا۔ عمرو بن عاص کے پاس اتنی نفری تھی ہی نہیں جس میں سے کچھ مجاہدین کو وہ دیہاتی علاقے میں پھیلا دیتے۔ اس مجبوری اور کمزوری کا مجاہدین کے پاس کوئی علاج نہ تھا۔ کریون کی یہ ہر روز کی لڑائی مجاہدین اسلام کو مہنگی پڑ رہی تھی۔ رومیوں کے لیے کمک کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شہر میں فوج بھی موجود تھی اور لڑنے کے قابل شہری بھی فوج کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں کی تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی۔ رومی ہر صبح یہ توقع لے کر باہر نکلتے تھے کہ آج مسلمان ہتھیار ڈال دیں گے یا بھاگ اٹھیں گے۔ ان کی یہ توقع بے بنیاد نہیں تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو کتنا زیادہ جانی نقصان پہنچایا ہے اور اب مسلمانوں کے پاس اتنی نفری رہ بھی نہیں گئی کہ وہ اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں ٹھہر سکے۔ 8 یا 9 دن گزر گئے تھے۔ شہر کے لوگ شہر کی دیوار پر کھڑے ہو کر ہر روز کی لڑائی دیکھا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے ساتھ فوجی بھی ہوتے تھے، وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ مسلمان آخر کس بل بوتے پر لڑ رہے ہیں۔ جنگی دستور کے مطابق کوئی فوج کتنی تھوڑی تعداد میں اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں آیا ہی نہیں کرتی تھی۔ شہریوں اور فوجیوں پر حیرت کا تاثر پیدا ہونے لگا۔ یہ تو وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ مجاہدین کس بے جگری سے لڑتے ہیں۔ ایک روز رومی فوج کے کسی عہدے دار کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ ہم جھوٹ نہیں کہتے کہ ان مسلمانوں کے ہاتھ میں کوئی غیبی یا پراسرار طاقت ہے کہ یہ پیچھے ہٹتے ہی نہیں اور اپنے دشمن کی فوج کو لہو لہان کر کے شکست دیتے ہیں۔ اپنی آنکھوں لڑتا دیکھو، ان پر ہماری اس فوج سے بھی بڑی فوج غالب نہیں آ سکتی۔ اس فوجی عہدے دار کی یہ بات سینہ بسینہ کانوں کان لوگوں تک جا پہنچی اور سارے شہر میں پھیل گئی۔ شہر کے اور زیادہ لوگ دیواروں پر آ کر مسلمانوں کو لڑتا دیکھنے لگے اور پھر سب کے سب کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو شکست دے ہی نہیں جا سکتی۔ بعض نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ غلط نہیں کہ مسلمان جنات کی مخلوق میں سے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد تھی اور بڑا خاص کرم تھا کہ شہر کے لوگوں پر اور رومی فوج پر بھی مسلمانوں کی وہ دہشت جو پہلے طاری تھی اور جرنیلوں نے صاف کر دی تھی وہ دہشت پھر غالب آنے لگی۔ مجاہدین کی بے جگری اور جذبہ ایثار کا یہ کرشمہ تھا کہ دشمن نفسیاتی طور پر کمزور ہونے لگا۔ شہریوں میں بددلی اور بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض والدین نے اپنے بیٹوں کو جو رضاکارانہ طور پر رومی فوج میں شامل ہو گئے تھے لڑائی میں شامل ہونے سے روک دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف اپنے بیٹوں کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بیٹے کو موت کے منہ میں پھینک دیا ہے۔
ہے۔ بڑے بوڑھوں اور سیانوں نے اور شہر کے لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ مسلمانوں نے ان کی فوج کو شکست دے کر شہر پر قبضہ کر لیا تو وہ شہر کی ساری آبادی کو سزا دیں گے کہ شہریوں نے ان کے خلاف اپنے بیٹے لڑائے تھے اور رومی فوج کی مدد کی تھی۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ شہریوں نے مجاہدین اسلام کے خلاف لڑنا ترک کر دیا۔ جنگ کے مبصرین آج بھی کہتے ہیں کہ صورتحال ایسی تھی کہ مسلمانوں کو وہیں سے واپس آ جانا چاہیے تھا اور اس قدر زیادہ خطرہ مول لینا کوئی دانشمندی والا اقدام نہیں تھا۔ یہ مبصرین فن حرب و ضرب اور جنگی اصولوں اور امور کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں، لیکن ان کی نظر مجاہدین کے اندر نہیں جا سکتی جہاں صرف اللہ کا نام روشن ہے۔ ناظرین، سپہ سالار عمرو بن عاص کے متعلق واضح ہو چکا ہے کہ وہ پیچھے ہٹنے والے مجاہد تھے ہی نہیں، وہ ان خطروں میں کود جانے کو زندگی سمجھتے تھے جہاں موت یقینی ہوتی تھی۔ یہ تو سپہ سالار کی شخصیت تھی، وہاں ہر سالار اور ہر مجاہد جوش، ایمان اور جذبہ جہاد سے آگ بگولا بن جاتا تھا۔ وہ اب جسم تھے ہی نہیں، وہ تو روحیں تھی اور ان روحوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ مجاہدین نے اللہ کی یہ شرط پوری کر رکھی تھی کہ اگر تم ایمان والے ہو، ایمان کے استحکام کی اور بڑی نشانی کیا ہوگی کہ ان مجاہدین کے دلوں میں مال غنیمت کا لالچ نہیں تھا۔ جس شہر کو فتح کرتے تھے وہاں کی کسی نوجوان لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اس کی بجائے وہ شہر کے لوگوں کی عزت و آبرو اور جان و مال کے محافظ بن جاتے تھے۔ وہی مجاہدین جو میدان جنگ میں فولاد کی طرح سخت ہوتے تھے، مفتوحہ بستی میں جا کر وہاں کے لوگوں کے لیے ریشم سے زیادہ نرم ہو جایا کرتے۔ عمرو بن عاص ایک رات سالاروں کے ساتھ اپنی اگلی کارروائی کے متعلق صلح و مشورہ کر رہے تھے۔ اس اجلاس میں نائب سالار اور ان کے ماتحت کمانڈر بھی موجود تھے۔ کسی نے بھولے سے بھی یہ مشورہ نہ دیا کہ پیچھے ہٹ جائیں اور کمک کا انتظار کریں۔ ایک ہی مسئلہ زہر بحث تھا کہ رومیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر کس طرح مجبور کیا جائے۔ ایسی بات کسی کے منہ سے نکلتی ہی نہیں تھی کہ رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ جانی نقصان کے باوجود بہت زیادہ ہے۔ سالار زبیر بن العوام نے ایک ترکیب سوچی اور وہ پیش کی۔ چونکہ لڑائیاں قلعے کے باہر کھلے میدان میں ہوتی تھی اس لیے منجنی کے الگ رکھی تھی، ایسی لڑائیوں میں منجنی کے استعمال نہیں ہو سکتی تھی۔ سالار زبیر نے جو مشورہ پیش کیا وہ سب کو اچھا لگا اور اس پر تبادلہ خیال ہونے لگا اور آخر میں اسے ایک قابل عمل شکل دے دی گئی۔ رات گہری ہوتے ہی مجاہدین پیچھے آ جاتے اور رومی قلعے کے اندر چلے جاتے تھے۔ وہ 2-3 دستے قلعے کے باہر رہنے دیتے جو نالے اور شہر کی دیوار کے درمیان رات گزارتے تھے۔ ناظرین، اس رات جب مجاہدین پیچھے آ گئے اور رومی فوج اندر چلی گئی اور اس کے کچھ دستے شہر کے باہر رہ گئے تو آدھی رات کے وقت مجاہدین 3-4 منجنی کے گھسیٹ کر ذرا آگے لے گئے اور ان میں پتھر ڈال کر ان دستوں پر پھینکنے شروع کر دیے جو قلعے کے باہر سوئے ہوئے تھے۔ ان دستوں میں کھلبلی مچ گئی اور انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ قلعے کے اندر چلے جائیں۔ مجاہدین نے یہ کارروائی بھی کی کہ اپنے تیر انداز نالے کے کنارے پر بھیج دیے اور اندر کو بھاگتے ہوئے دستوں پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ وہ رومی مرد اور عورتیں جو اپنے عزیزوں کی لاشیں اور زخمی دیکھنے آئے تھے وہ بھی بھاگ گئے اور میدان صاف ہو گیا۔ نالا چوڑا بھی تھا اور گہرا بھی۔ اس وقت یہ پانی سے لبریز تھا۔ اس پر لکڑی کے 2 پل تھے جو ایک دوسرے سے دور دور تھے۔ چند ایک مجاہدین اس پلان کے مطابق جو سپہ سالار کے سامنے زبیر بن العوام نے بنایا تھا تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نالے میں اتر گئے۔ ان کے پاس لکڑی کاٹنے والے اوزار تھے۔ انہوں نے نالے کے اپنی طرف والے کنارے سے پل کے ستونوں کو کاٹنا شروع کر دیا، لیکن پورے کا پورا نہ کاٹا بلکہ بہت کمزور کر دیا۔ پھر درمیان والے 2 ستونوں کو اسی طرح کاٹ کر بہت کمزور کر دیا۔ یہ کام آسان نہیں تھا، پانی کے بہاؤ میں اپنے آپ کو ایک جگہ رکھنا محال ہو رہا تھا۔ بہرحال مجاہدین نے وہ کام کر دیا جو زبیر بن العوام نے بتایا تھا۔ مجاہدین نالے سے نکل آئے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو کس نمبر 200 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔